السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کامیاب ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول کے عنوان پر منعقد کیے گئے اس درس میں ہم آپ تمام حضرات کا خیر مقدم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے گفتگو آپ کے سامنے کی جا چکی ہے۔ چند سوالات کے جوابات بھی ہم نے دے دیے تھے اور کچھ سوالات باقی بھی ہیں، تو انشاءاللہ جو مادہ علمیہ ہے اس کو پڑھ لینے کے بعد پھر کچھ سوالات کے جوابات جو دینا ضروری ہوگا انشاءاللہ ہم اس کو دیں گے۔ جن لوگوں کے پاس کوئی سوال ہے اور وہ تفصیل سے اس کا جواب چاہتے ہیں تو سوال لکھ کر کے بھیج دیا کریں اور اس کے بعد آخر میں ہم اس کا جواب آپ کے سامنے دیں گے۔ انشاءاللہ آج سے ہم لوگ کامیاب ازدواجی زندگی کے جو اصول ہیں اس اصول کو ایک ایک کر کے پڑھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر نافذ کریں، اپنے بال بچوں کی تربیت اس بنیاد کے اوپر کریں، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی تربیت اس بنیاد کے اوپر کریں، اور اسی طریقے سے کہیں پر بات کرنی ہو، کہیں گفتگو کرنی ہو، کہیں کسی کو بتانا ہو، کہیں کسی کو سمجھانا ہو، تو ان اصولوں کو مد نظر رکھ کر کے آپ شرعی تعلیم ازدواجی زندگی کے تعلق سے ان کے سامنے دے سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے کوشش کیا ہے، تقریباً 17 یا 18 اصول ہیں، اس میں پوری ایک انسان کی جو حیات ہے نا، اس کی جو زندگی ہے، جو ازدواجی زندگی کہلاتی ہے، خانگی زندگی آپ جس کو کہہ سکتے ہیں، اس پورے زندگی کا جو مول منتر ہے شریعت کے اندر صحیح طریقے سے گزارنے کا، اس کو سمیٹنے کی کوشش کی گئی ہے، اور کما حقہ دلائل کے ذریعے سے، علماء کے اقوال کے ذریعے سے، علماء کے فتاوے کے ذریعے سے اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہم اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا اب جو ہے نا، یہ ایک دم سمجھیے، اب تک جو ہم لوگ پڑھے وہ مقدمہ تھا، اب جو موضوع ہے اس موضوع کے اوپر ہم لوگ آ رہے ہیں۔ اصول، اصل اصول ہے کیا چیز؟ تو اصول جو ہے نا، یہ اصل کی جمع ہے، اصل کی جمع ہے، اور اصل کہتے ہیں کسی بھی چیز کے بنیاد کو، کسی بھی چیز کے بنیاد کو اصل کہتے ہیں۔ اس کے اور بھی بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں آپ بنیاد کو جانیں تاکہ کامیاب ازدواجی زندگی کے اصول کیا ہیں، اس کے بنیاد کیا ہیں، اس کو ہم جان سکیں۔ سب سے پہلا اصل، اگر کوئی آدمی اپنی ازدواجی زندگی کو درست طریقے سے اطمینان اور سکون کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اصل یا سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ وہ جو بھی معاملہ کرے اللہ کے لیے کرے، یعنی کوئی بھی معاملہ اگر وہ کرے تو اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے۔
مثال کے طور پہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کوئی احسان کرے یا بیوی اپنے شوہر کے اوپر کوئی احسان کرے. احسان کسی بھی معاملے میں ہو، کسی بھی معاملے میں ہو، اگر کوئی احسان کرتا ہے تو وہ یہ امید نہ رکھے کہ وہ بھی میرے ساتھ ویسے ہی احسان کرے یا کرے گی یا کرے گا، یہ امید نہ رکھے، بلکہ احسان کا ثواب یا ثواب کی امید وہ اللہ سبحانہ و تعالی سے رکھے. اور اگر وہ حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہے تو کسی انسان کا خوف اپنے دل کے اندر نہ رکھے کہ دنیا والے ہم کو کیا کہیں گے، ہم بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں، یا بیوی یہ نہ سمجھے کہ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے کہ ہم شوہر کے حق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، یا کوئی دوست یہ نہ سمجھے کہ ہم دوستی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے، کوئی بہن یہ نہ سمجھے کہ ہم بھائی کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے، کوئی بھائی یہ نہ سمجھے کہ ہم بہن کے حقوق ادا نہیں کر رہے ہیں تو دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے. یہ کوئی نہ سمجھے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ کے سامنے وہ کل قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا. اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے. سب سے پہلی چیز، اگر یہ چیز انسان کی زندگی میں پیدا ہو گئی اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر کسی پابندی کی، کسی قانون کی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. کسی چیز اور کسی ایکٹ کے بنانے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. عدالتیں ویران ہو جائیں گی، عدالتیں ویران ہو جائیں گی. آج ہماری ذہنیت یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ ہم بدلہ چاہتے ہیں، چاہے خیر میں تو ہم نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو تم کو ایسا کرنا چاہیے. ہمارا موٹو یہ ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں. اور تم نے میرے ساتھ ایسا ظلم کیا ہے تو تم کو بھی جھیلنے کے لیے، برداشت کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. تم نے ایسا کیا ہے تو تمہارے ساتھ یہ، تم نے اگر یہ کیا ہے تو ہم تمہارے ساتھ ایسا کریں گے، تم نے یہ کام میرے ساتھ نہیں کیا تو ہم تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کریں گے. ہمارا پیمانہ یہ ہے. اگر یہ پیمانہ ہے تو پھر ہماری زندگی، ازدواجی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، کامیاب نہیں ہو سکتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی کے اندر سعادت آئے، کامرانی آئے، سکون آئے، اطمینان آئے، تو ہم اخلاص کے اوپر اپنی تربیت کریں، اپنی بھی، اپنے بال بچوں کی بھی، اپنے بیٹیوں کی بھی، اپنے بیٹوں کی بھی تربیت، اور خود اپنی بھی اسی بنیاد کے اوپر کریں. چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، نماز اگر پڑھ رہے ہوں اللہ کے لیے پڑھیں، روزہ رکھ رہے ہوں اللہ کے لیے رکھیں، کسی کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوں اللہ کے لیے کریں. اپنے آپ کو مجبور کریں کہ اپنے نفس کو آمادہ کریں کہ وہ اللہ رب العالمین کے اخلاص کے اوپر اپنے آپ کو راضی کرے اور اسی کے اوپر اپنے آپ کو رکھے. لوگ سعادت آج تلاش کرتے ہیں، سب کچھ مل گیا لیکن ہم کو سکون نہیں ملا. یہ شکایت عام طور پہ لوگوں کو ہوتی ہے. اللہ نے سب کچھ دے دیا ہے لیکن سکون نہیں ہے مجھے اپنی زندگی میں، مسائل میرے لگے ہوئے ہیں. تو سعادت یہ مال کے ذریعے نہیں خریدی جا سکتی ہے. سعادت یہ اللہ رب العالمین کا ہبہ ہے، اللہ کا عطیہ ہے، اللہ رب العالمین کا انعام ہے. اس کو مال کے ذریعے سے، دوستوں کے ذریعے سے، احباب کی محفلوں کے ذریعے سے نہیں خرید سکتے. یہ وہ ہبہ ہے جو ڈائریکٹ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں کے اندر اتارتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر اتارتا ہے. اسی لیے سعادت اور کامرانی کی تفسیر اگر آپ کہیں بھی پڑھیے گا، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق عادت سے ہو، تو لوگ کہتے ہیں، یعنی علماء یہ کہتے ہیں کہ آدمی جس قدر مخلص ہوگا اپنے معاملے میں، اخلاص والا ہوگا، اس کو دنیا میں اور آخرت میں اس قدر سعادت اور کامرانی نصیب ہوگی. لیکن ایک آدمی مخلص نہیں ہے، اخلاص اس کے دل کے اندر نہیں ہے، تو وہ آدمی دنیا میں بھی پریشان ہوگا اور ظاہر ہے آخرت میں تو اس کو پریشان ہی ہونا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، غور سے ذرا ان کی اس عبارت کو سنیے. کہتے ہیں سعادت، خوش بختی، کہتے ہیں
کہ انسان اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ، اب بندوں میں اس کی بیوی بھی داخل ہے، اللہ رب العالمین کے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرے اس کے ثواب کی نیت اللہ رب العالمین سے رکھے، ان سے نہ رکھے، ان سے نہ رکھے، بلکہ ثواب کی نیت کس سے رکھے؟ اللہ رب العالمین سے رکھے۔ کسی بھی انسان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی آدمی اگر کر رہا ہو تو اس سے ذرہ برابر امید نہ رکھے، امید رکھے اللہ رب العالمین سے، اور ان سے کوئی بدلہ نہ چاہے، کوئی مکافہ نہ چاہے کہ ہم نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، تم کو یہ کرنا چاہیے، کوئی بدلہ ان سے نہ چاہے۔ اور وہ بدلہ کیسے چاہ سکتا ہے کہ معاملے کا اصل اور اس کا اصل فائدہ یہ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہے، تبھی وہ آدمی دنیا کے اندر سعادت اور کامرانی کو حاصل کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کہا کہ ہم اس وقت تک ظلم سے باز نہیں آ سکتے، عبارت سنیے شیخ الاسلام کا، کہتے ہیں کبھی بھی ہم ظلم سے اس وقت تک باز نہیں آ سکتے جب تک ہم اللہ رب العالمین کے پکڑ کو اپنی نگاہوں کے سامنے نہ دیکھیں، تب تک ہم ظلم سے باز نہیں آ سکتے۔ اور حقیقت پہ اس کو آپ فٹ کر کے دیکھ لیجئے، دنیا میں کتنے قانون بنائے جاتے ہیں، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، یہ کام نہ کرو، قانون بنائے جاتے ہیں۔ شراب کی بوتلوں پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ اس کے پینے سے انسان کو موت جلدی آتی ہے اور آدمی کے آرگنز جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں، باوجود اس کے شراب دھڑلے سے بکتی ہے اور لوگ اس کو خریدتے بھی ہیں، لوگ اس کو پیتے بھی ہیں، آپ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن یہی چیز جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے معاملہ آیا تو کیا چیز تھی کہ انہوں نے جو گھونٹ منہ میں رکھے ہوئے تھے، وہ جو چلو منہ میں لے چکے تھے، جام جو لگائے ہوئے تھے، اس کو انہوں نے نکال کر کے پھینک دیا۔ شراب جو ان کی پرانی زمانے سے چلی آ رہی تھی، اس کے مٹکوں کو انہوں نے توڑ کر کے مدینے کے گلیوں کے اندر بہا دیا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہی کا خوف، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف۔ کہا جب یہ چیز انسان اپنے دل کے اندر پیدا کر لے گا نا تو وہ ظلم سے بچ جائے گا۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، کوئی بھائی اپنی بہن کے اوپر ظلم نہیں کرے گا، اور کوئی بہن اپنے بھائی کے اوپر ظلم نہیں کرے گی، اور کوئی دوست اپنے دوست کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ کوئی بھی مضبوط اور طاقتور آدمی کسی کمزور اور غریب آدمی کو نہیں ستائے گا، اس لیے نہیں کہ وہ اس سے بدلہ لے سکتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ رب العالمین اس سے بدلہ لے سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے خوف اور ڈر کو جب آدمی اپنے دل کے اندر بٹھا لے گا اور یہ دیکھے گا کہ اگر ہم اس کے ساتھ اس وقت یہ معاملہ کر رہے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اگر میرے ساتھ یہ معاملہ کرے گا تو ہمارا کیا معاملہ ہوگا، یہ چیز اگر دل کے اندر پیدا ہو گئی تو سمجھیے کہ زندگی کی سعادت اور کامرانی آپ کو حاصل ہو گئی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اگر تم کسی آدمی کے ساتھ احسان کر رہے ہو تو اس احسان میں اللہ رب العالمین کی رضامندی تلاش کرو۔ اس لیے ہم بیوی کے ساتھ احسان کر رہے ہیں، حسن سلوک کا معاملہ کر رہے ہیں کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے۔ اور کوئی بیوی یہ سوچے کہ ہم شوہر کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کر رہے ہیں کہ میرا رب اس سے راضی ہوتا ہے، جب یہ خیال ہمارے دل میں آ جائے گا نا تو کبھی بھی ہم اپنے کیے کا احسان اپنی بیوی کے اوپر نہیں جتائیں گے، اور میری بیوی اپنے کیے کا احسان میرے اوپر نہیں جتائے گی، کیونکہ مجھ سے اس کو کوئی امید ہی نہیں ہے۔ اس کو امید اپنی نیکی کی کس سے ہے؟ اللہ رب العالمین سے۔ کہا یہی سر ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ الاسلام کے عبارت کو دیکھیے، مجموع فتاوی کے اندر انہوں نے لکھا ہے اس کو، کہا یہی سر ہے، سر مانے راز، بھید، منتر جس کو آپ کہہ سکتے ہیں۔ کہا یہی منتر ہے کہ انسان کو کبھی بھی کسی کے اوپر احسان نہیں جتانا چاہیے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا کہ اس کو اس کام کے لائق بنایا۔ جب وہ اللہ کا محتاج ہے تو دوسرے کے اوپر اپنے احسان کا دھونس کیسے جمائے گا؟ اللہ اکبر، کتنا عظیم جملہ ہے یہ، اس کے اوپر غور کیجئے۔ کہ اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب اپنی کتاب کی ابتدا کی
یعنی قرآن مجید کی، تو ابتدا ہی میں یہ آیت اللہ نے لکھ دی. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہا کون سی آیت ہے؟ کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. غور کیجئے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں. عبادت اور مدد کا کیا کنیکشن ہے جی؟ دونوں کو ایک ساتھ ایک سیاق میں ذکر کرنے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو کچھ بھی ہم عبادت کر رہے ہیں نا، یہ ہماری بہادری نہیں ہے. اگر ہم نماز پڑھ دیا یا ہم زکوٰۃ دے دیے یا ہم مسلمان ہیں یا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس میں ہماری کوئی بہادری نہیں ہے رب العالمین. یہ تیری توفیق ہے کہ تو نے ہم کو بنایا ویسے کہ ہم مسلمان ہیں. تو نے ہم کو توفیق دی کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں. تو نے ہم کو توفیق دی کہ ہم زکوٰۃ دینے والے ہیں. تو نے ہم کو توفیق دی کہ ہم رسول کے اوپر ایمان لانے والے ہیں. ورنہ ہمارا کیا معاملہ تھا؟ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کر رہے ہیں. کیسے عبادت کر رہے ہیں؟ تیری مدد سے کر رہے ہیں. اگر تیری مدد نہ ہوتی تو ہم بھی کسی اور کے سامنے جھک رہے ہوتے، ہم بھی کسی اور کے سامنے اپنے دامن کو پھیلائے ہوئے ہوتے، ہم بھی کسی اور سے اپنی امیدیں لگا کر کے رکھتے. اے اللہ اگر ہم تیری عبادت کر رہے ہیں تو یہ محض تیری توفیق ہے، یہ تیرا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس کام کے لیے چنا کہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. شیخ الاسلام کہتے ہیں وَهَذَا سِرُّ الْجَمْعِ فِي فَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَيْنَ الْعِبَادَةِ وَالْإِسْتِعَانَةِ. اللہ رب العالمین نے فاتحۃ الکتاب میں یعنی سورۃ الفاتحہ کے اندر استعانت اور عبادت کو اسی لیے اکٹھا ذکر کیا ہے تاکہ بندہ تجھے جان لے کہ تو میری عبادت کر رہا ہے نا، اس میں تیرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ محض میرا فضل ہے کہ میں تم کو اپنے سامنے جھکا رہا ہوں اور تمہیں میں نے یہ توفیق دی ہے کہ تو جھک میرے سامنے. ورنہ اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوتی تو قسم اللہ کی یہ جبین اللہ کے سامنے جھکنے والا نہیں ہوتا. یہ آپ مانیے، اس کو ماننا پڑے گا. اور اگر نہیں مانیے گا تو اس کی ایک مثال دیتے ہیں. ابھی مانیے گا. آپ ایک مثال دیکھیں. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ سورہ ابو لہب کے زندگی میں نازل ہوئی تھی، اس کی زندگی میں نازل ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی کٹر دشمن تھا تو ابو لہب تھا، ابو جہل تھا، اس جیسے لوگ تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا ایک ذرہ برابر بھی موقع یہ لوگ چھوڑتے نہیں تھے. کچھ بھی اگر مل جاتا اس کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کر کے بیان کرتے. یہاں تک کہ ابو سفیان کہتے ہیں، غور کیجئے، کہ ہرقل کے دربار میں جب ہم گئے اور ہرقل نے ہم سے پوچھا کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے کیا کبھی اس نے جھوٹ کہا ہے، کبھی اس نے دھوکہ دیا ہے؟ تو کہا کہ نبی کی پوری زندگی میرے سامنے تھی، نبوت سے پہلے کی اور نبوت کے بعد کی، کا ایک جھوٹ بھی ہم نہیں نکال سکے. نبی کی زندگی میں سوچئے ایک جھوٹ بھی نہیں نکال سکے. لیکن اتنا ضرور ہم نے کہا، ابو سفیان کہہ رہے ہیں اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ اتنا ضرور کہا کہ اب تک تو نہیں بولا ہے لیکن ابھی ریسنٹ میں ایک معاہدہ ہم نے کیا ہے، اس سے ایک پیکٹ کیا ہے، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں باقی رہتا ہے کہ اس میں چھوڑ دیتا ہے. دیکھا آپ نے، خود ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ کہیں پر پوری زندگی میں ہمیں یہ بات نہیں ملی کہ اس کے لیے کوئی الزام ہم لگائیں، سوائے ایک راستہ یہی ملا کہ ابھی نیا تازہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں وہ دھوکہ دے دے. ہم نے اتنا کہا، رسک بتا دیا، لیکن یہ نہیں کہا کہ کبھی اس نے اپنی زندگی میں جھوٹ کہا. کہنے کا مطلب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اتنا مائکروسکوپ سے دیکھتے تھے وہ لوگ کہ کہیں کچھ مل جائے، کہیں کوئی چیز مل جائے. تو ابو لہب کی زندگی میں یہ صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب وتب. اور کیا تھا؟ سیصلی نارا ذات لہب، دہکتے ہوئے آگ میں ان قریب ہی ابو لہب داخل ہوگا، جائے گا. ابو لہب کو چاہیے تھا کہ نبی کو جھوٹا بنانے کا والعیاذ باللہ اس کو موقع تھا، وہ جھوٹ کا بھی کلمہ پڑھ لیتا، اوپر دل سے بھی پڑھ لیتا، کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، اور کہتا کہ دیکھو اس کے اوپر جو قرآن نازل ہوئی ہے، یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جہنمی ہیں جبکہ اب ہم مسلمان ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن جھوٹا ہو گیا. یہ کر سکتا تھا نہیں کر سکتا تھا؟ بتائیے. بالکل کر سکتا تھا وہ، لیکن وہ ایسا نہ کر سکا. کیوں نہیں کر سکا؟ کیوں نہیں کر سکا؟
اس لیے کہ اللہ کی توفیق نہ ہوئی، اللہ نے اس کو اس کی توفیق نہیں دی. وہ دشمنی بہت کیا لیکن جھوٹ ہی صحیح ایک مرتبہ کلمہ پڑھ کے لوگوں کو ورغلا دیتا کہ دیکھو یہ بولتا ہے نا کہ اس کی کتاب اللہ کے جانب سے نازل کردہ ہے، اس میں جھوٹ بات لکھی ہوئی ہے. کہا کیسے؟ کہا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ میں جہنمی ہوں. لا الہ الا اللہ پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ جہنم نہیں جائے گا. ہم جب لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں تو میرے بارے میں کیوں لکھا ہوا کہ ہم جہنمی ہوں گے؟ لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم کو توفیق ہے کلمہ پڑھنے کی، اگر ہم کو توفیق ہے نماز پڑھنے کی، اگر ہم کو توفیق ہے کسی کے ساتھ احسان کرنے کی، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے کی، تو اس میں ہمارے کمال کا اور ہماری طاقت کا کوئی دخل نہیں ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ ہم ایسا کر رہے ہیں. تو جب اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے ایسے کر رہے ہیں تو کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کے اوپر کیسے یہ احسان جتا سکتا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا؟ کیسے کہہ سکتا ہے؟ اور کوئی بھی بیوی اپنے شوہر کو یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا اور تم نے آج تک کچھ نہیں کیا ہمارے لیے؟ یہ کیسے کہہ سکتی؟ ادلا بدلا کا معاملہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو معاملہ جو ہو وہ معاملہ کس بنیاد کے اوپر ہونا چاہیے؟ اخلاص کی بنیاد پر ہونا چاہیے. شیخ الاسلام کہتے ہیں اذا علم، جب اتنی بات جان لی گئی کہ احسان کا جتانے کا حق یہ صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، اور اللہ رب العالمین جس پر چاہے اس پر انعام کرے، احسان کرے، اور احسان وہ جتلائے بھی، تو بندے کو چاہیے کہ اس کے احسان کے اوپر بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، نہ کہ وہ کسی سے احسان جتلوانے کی امید رکھے اور کسی سے شکریہ کی امید رکھے، اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر احسان جتلائے. دیکھ رہے ہیں آپ؟ نہ تو وہ کسی سے شکریہ کی امید رکھے اور نہ تو وہ کسی کے اوپر احسان جتلائے. کہا یہی اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. کیا تعریف کی ہے؟ کہا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَيَسِيرًا وَأَسِيرًا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہا لوگ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں علی حبہ، باوجود اس کے کہ وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں، لیکن اپنے نفس کے اوپر یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو ترجیح دیتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں تاکہ اللہ کی رضامندی ہمیں حاصل ہو جائے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے نہ تو کسی بدلے کی امید رکھتے ہیں اور نہ تم سے شکریہ کی امید رکھتے ہیں. سمجھ میں آ گئی بات؟ بدلے کی امید ہم کس سے رکھتے ہیں؟ اللہ رب العالمین سے رکھتے ہیں. نہ تو ہم تمہارے اوپر احسان جتائیں گے اور نہ تم سے یہ چاہیں گے کہ تم ہمارا شکریہ ادا کرو. بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے اس کے اوپر اتنا بھلائی کیا، اتنا احسان کیا، اتنا معاملہ کیا، ایک لفظ اس کی زبان سے شکریہ تک نہیں نکلا. کم سے کم اتنا تو کہنا چاہیے. تو اتنا تو کٹسی آدمی کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ شکریہ کہہ کر کے ہمیں جائے. نہیں، اگر آپ یہ امید رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ریاکار ہیں. اللہ اکبر. شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ اگر انسان نیکی کرنے کے بعد یہ امید رکھتا ہے کہ وہ یہ کرے تو وہ ریاکار ہے. ایون شیخ ابن عثیمین ذکر کرتے ہیں، کہا کہ اگر آپ نے کسی فقیر کو، کسی مسکین کو اس کی ضرورت کے مطابق کچھ پیسے دیے، آیا مانگنے کے لیے، بابو پریشان ہے، مشکل میں ہے، کچھ دے دیجئے، اماں کچھ دے دو، آپ نے اس کو کچھ دیا اور کیا کہا؟ کہا کہ بابا ہمارے لیے دعا کیجئے گا. کہا آپ نے اپنا اجر گھٹا لیا، بسا اوقات ختم کر لیا. آپ نے اس سے اجرت طلب کر لی. آپ کو نہیں طلب کرنا ہے. کس بات کا طلب کر رہے ہیں آپ؟ وہ مال آپ کا مال ہے، وہ اللہ کا مال ہے، اللہ نے آپ کو دیا ہے. آپ اللہ کے مال میں اللہ کے بندے کو دے رہے ہیں. کس بات کا شکریہ چاہتے ہیں آپ کہ وہ آپ کا شکریہ ادا کرے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ تک نہ کہا جائے ہاں وہ خود سے دعا کرے، بہت صحیح بات ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ دعا کرے. کوئی آدمی کسی کے اوپر احسان کر رہا ہے تو احسان کا بدلہ اس کو چاہیے کہ وہ چکائے. اگر نہیں چکا سکتا ہے، آپ نے کسی کے ساتھ اچھائی کیا،
اسے چاہیے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھائی کرے، لیکن اگر نہیں کر سکتا ہے تو اتنی طاقت اس کو نہیں ہے تو کم سے کم دعا کرے. لیکن اگر دعا بھی نہ کیا اور ہمارے ساتھ احسان کا اس نے شکریہ بھی نہیں ادا کیا، تب بھی ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ ہم اس کو برا کہیں کہ اس نے شکریہ تک نہیں ادا کیا، وہ بہت بڑا ناشکرا انسان ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں. لہذا جھگڑے کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ازدواجی زندگی میں یہی سے ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں شوہر کے لیے ہم کیا نہیں کیا، یہ کیے، بیمار تھا تو یہ کیے، رات بھر جگے، اس کے لیے ایسا کیا، اس کے گھر والوں کو کھلایا، اس کے فلاں کو کھلایا، اس کے چلا کو کھلایا، اس کے 3 بہنوں کو کھلایا، اس کے فلاں کو کھلایا، اس کے دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں لوگ. ہاں 4 بہن کو کیا، 5 یہ کے ساتھ کیا، 5 10 کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، صبر کر کے رہے، اس کی ماں کی پرورش کی، اس کے بیٹے کی پرورش کی، ہاں اس کے بھائیوں کی پرورش کی. ہمیں سلے میں بدلے میں کیا ملا؟ آپ کو کیا چاہیے دنیا سے؟ آپ کو اللہ سے چاہیے. یہ امید رکھیے. آپ شوہر سے بھی امید مت رکھیے کہ وہ ہمیں دے گا. آپ کا فریضہ تھا، آپ نے ادا کر دیا. اللہ کے پاس ایک چیز محفوظ ہے اور بھرپور بدلہ دے گا. ایسا بدلہ دے گا کہ آپ خوش ہو جائیے گا. یہ کیا بدلہ آپ کو؟ یہ بدلہ یہاں جو کچھ بھی ملے گا یہ دنیا ہی میں ختم ہے، یہ دنیا میں ختم ہے. لیکن وہ بدلہ جو اللہ رب العالمین آپ کو وہاں دے گا وہ بدلہ ہمیشہ باقی رہے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ پہلا اصل ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ، بس اس کو ختم کرتے ہیں پھر دوسرے اصل کی طرف آتے ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور اس میں اللہ رب العالمین کی رضامندی کی نیت رکھے، اور اگر اس کے جانب سے شکریہ نہ بھی اس کو ملے تب بھی وہ دل کو چھوٹا نہ کرے، بلکہ اس کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو وہ ادا کرتا رہے. اللہ رب العالمین اس کے معاملات کو دیکھ رہا ہے اور کوئی بھی معاملہ اللہ رب العالمین سے پوشیدہ نہیں ہے، اس کا بدلہ وہ اس کو عطا کر دے گا. لیکن اگر دنیا میں کوئی نیکی کر کے دنیا کے اندر وہ تعریف چاہتا ہے یا دنیا کے اندر کسی طرح سے شکریہ چاہتا ہے یا یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ویسا کیا جائے، اگر یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی ایسا کیا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کہا کہ وہی آدمی ہے جو ریاکار ہے اور جس کا عمل اللہ کو پسند نہیں ہے. سمجھ گئے؟ کتاب التوحید میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا صبر کا باب جہاں پر ہم نے پڑھایا تھا تو وہاں ہم نے کہا تھا کہ یہ کہہ کے بھی صبر نہیں کرنا ہے کہ ہم صبر کر رہے ہیں، اس سے اچھا اللہ تعالیٰ ہم کو دے دے گا. یاد ہوگا آپ لوگوں کو جن لوگوں نے کتاب التوحید ہم سے پڑھا ہے، باب الصبر علی اقدار اللہ. تو پھر صبر کہے کریں گے؟ صبر اس لیے کریں گے کہ اللہ راضی ہوتا ہے بس، اور راضی ہو جائے چاہے ہم کو جو دینا ہو دے دے، جو دینا ہو دے دے. لیکن صبر کاہے کر رہے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ اس سے اچھا ہم کو دے دے گا، صبر کرنے والے کو اچھا انجام ملتا ہے. کچھ نہیں، کہ یہ صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے، صبر اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے صبر کرنے کو. اب وہ دے چاہے کیا کرے، اس کا کیا بدلہ؟ اس کا بدلہ تو ضرور ہوگا کیونکہ ہم یہ عبادت کر رہے ہیں. اور عبادت دنیا میں دے چاہے جنت کی شکل میں دے چاہے جیسے دے، لیکن اس نے کہا ہے انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ ہم صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب و کتاب کے دیں گے. یہ کہا ہے، اس پر ہم کو یقین ہے، ایمان ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن یہ کہ اس کا اجر میٹھا ہوتا ہے اور اس سے بہتر ہم کو اللہ دے دے گا اس لیے صبر کر رہے ہیں، تو یہ لالچ بھی نہ رکھو، بلکہ اللہ کی رضامندی کی لالچ رکھو. اللہ راضی ہو جائے بس، ہمارا یہی مطلب ہے، اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے. سمجھ گیا؟ کوئی بھی معاملہ، چاہے میاں ہو چاہے بیوی ہو، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، کسی کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرے، کوئی بھی احسان کرے، تو یہ امید نہ رکھے کہ ہم نے اگر بیوی سے اچھا معاملہ کیا ہے تو بیوی اس کا ریٹرن دے، اور بیوی یہ امید نہ رکھے کہ شوہر کے ساتھ ہم نے اچھا معاملہ کیا ہے تو شوہر اس کا ریٹرن ہم کو واپس کرے. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ واپس کرنا ضروری نہیں ہے، کرے. وہ آدمی اچھا ہے جو کسی کے احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کوئی اور کچھ ہے؟ لیکن ہم امید نہیں رکھیں گے. جب آپ امید نہیں رکھیے گا تو آپ کی امید ٹوٹے گی نہیں، اور جب امید نہیں ٹوٹے گی تو آپ کا من خراب نہیں ہوگا، دل خراب نہیں ہوگا کسی کے تعلق سے.
جاؤ ہم نے کہہ دیا کر دیا، نیکی کر دی، بھول گئے ہم، میرا رب جانتا ہے، باقی تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو تم اپنا جواب دو گے، ہم کیا کر رہے ہیں ہم کیا نہیں کر رہے ہیں ہم اپنا جواب دیں گے۔ یہ پہلا اصل ہوا۔ اگر اس بنیاد کے اوپر ہم نے اپنی تربیت کی، اپنے بال بچوں کی تربیت کی، تو سمجھیے کہ اس کی زندگی کو خیر کے راستے کے اوپر ہم نے لگا دیا۔ یہ پہلا اصل ہوا جس کی بنیاد کیا ہے؟ اخلاص پر ہے۔ دوسرا اصل دیکھیے، دوسرا اصل یہ ہے کہ انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے بحیثیت شوہر، شوہر کے اوپر جو ذمہ داری ہے، اور بحیثیت بیوی، بیوی کے اوپر جو ذمہ داری ہے، وہ کیا کرے؟ اپنی اپنی ذمہ داری دونوں ادا کر دیں۔ شوہر اپنی ذمہ داری ادا کر دے، بیوی اپنی ذمہ داری ادا کر دے، اور میرے اوپر اس کی جو ذمہ داری ہے اس کا سوال ہم اس سے نہ کر کے اللہ سے کریں۔ سمجھے یہ اصل؟ میری جو ذمہ داری ہے ہم پوری کر دیں، میرے ساتھ جو کیا جانا ہے اس کی ذمہ داری ہے، اس کا سوال ہم اس سے نہ کریں، اللہ سے کریں۔ اے اللہ، ہم نے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، اب اس کو یہ توفیق دے دے کہ وہ میرے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ یہ کہ یُؤَدِّ الْإِنسَانَ مَا عَلَيْهِ، انسان کے اوپر جو ذمہ داری ہے اس کو وہ ادا کر دے۔ وَيَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي لَهُ، اور جو اس کے لیے ہے، یعنی اس پر جو احسان کیا جانا ہے اس کا سوال وہ اللہ رب العالمین سے کرے، اللہ رب العالمین سے کرے۔ یعنی جو حق میرا ہے ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں، لیکن اس کو مقابلے کے لیے ادا نہیں کریں گے کہ ہم نے یہ کیا ہے تو ادھر سے بھی یہ ہونا چاہیے۔ یعنی بیوی اگر میرے ساتھ احسان کرے گی تو ہم بھی اس کے ساتھ احسان کریں گے، اگر تم میرے ساتھ احسان نہیں کرو گے ہم تمہارے ساتھ احسان نہیں کریں گے۔ لوگ یہی کہتے ہیں، تم نے اپنا رویہ دیکھا ہے، تمہارا رویہ کیا صحیح سے بات کرنے والا تھا، یا تم نے اپنا، یہ بیوی کہتی ہے شوہر کو کہ آپ نے اپنا رویہ دیکھا ہے، کیا آپ کا رویہ اس وقت اچھا تھا؟ یہ رویہ وغیرہ نہ دیکھا کیجیے، بالکل نہیں، قطعا نہیں، یہ اصول بتا رہے ہیں ہم، یہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو حق ہے وہ اگر آپ کے ساتھ اساءت بدتمیزی کر بھی رہا ہے تب بھی آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ اور اے شوہر، اگر تمہاری بیوی تمہارے ساتھ بدتمیزی اور اساءت کر رہی ہے تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر، کیونکہ تیرے اوپر یہی واجب ہے کہ تو حسن سلوک کر۔ اگر دونوں اپنی ذمہ داری یہ سمجھیں گے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیں تو کبھی کوئی لڑائی ہوگی، کسی معاملے میں کوئی جھگڑا ہوگا؟ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم لوگ یہاں مقابلہ دیکھتے ہیں، اور یہ مقابلے کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ اسی وقت سے ہوتی ہے جب رشتہ اور رشتے وغیرہ کی بات ہوتے رہتی ہے۔ اس نے کتنے روپے کا کپڑا دیا ہے ذرا دیکھنا، کس برانڈ کا دیا ہے، کہ نہیں اسی برانڈ کا اس کو واپس کرنا ہے۔ اس نے کتنے کا معاملہ ساڑی خرید کے دیا ہے، کہ اتنے کے دیا، نہیں اتنے ہی کا اس کو واپس کرنا ہے۔ ہاں، اس کے گھر سے کون سی کمپنی کا بریف کیس آیا ہے، کہ اسی کمپنی کا بریف کیس یہاں سے جائے گا۔ ہاں، یہی ہے۔ یہ مقابلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ رشتہ ابھی لگا ہی نہیں ہے اس وقت سے مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اس نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، اس نے ہمارے مہمانوں کو کہاں کھلایا، الگ بیٹھا کر کے کھلایا، باراتیوں کو اس کے لیے الگ سے انتظام کیا، سب چیز کٹوری میں الگ الگ لالا کر کے رکھا ہے، اور دوسرے لوگوں کو الگ کھلایا، ہم بھی اس کے جو مہمان آئیں گے اس کو الگ الگ بیٹھا کر کے کھلاویں گے، اور ہر چیز الگ الگ کٹوری میں سجا کر کے کھلاویں گے۔ یہ تو ہم لوگ شروع سے اس کی بنیاد، نکاح کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ اسی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے، وہ جیسے میرے ساتھ کرے ویسے ہی سے۔ اور لوگ کہتے بھی ہیں، اچھا آپ لوگوں نے ہماری خاطرداری ایسے کی ہے، آئیے نا آپ کے ساتھ بھی ہم ویسی کریں گے، ولیمہ کھانے آئیے گا نا تو ہم وہاں پورا بدلہ لے لیں گے آپ کے ساتھ، آپ نے یہ کام کیا میرے ساتھ، آپ نے ایسا کیا، آپ نے پانی نہیں پلایا، آپ نے یہ نہیں کیا، آپ نے کھانا نہیں کھلایا صحیح سے، آپ نے باراتیوں کو پوچھا نہیں صحیح سے، تو آپ لوگ بھی آئیے گا تو آپ کے ساتھ بھی ویسی کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب یہ معاملہ ہو اور اس کے نکاح کی جیسی پاکیزہ چیز کی بنیاد ہی اس کے اوپر ہو کہ تو جیسا کرے گا ہم ویسی کریں گے، تو پھر میاں بیوی کے زندگی کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ اصول ہے ہمارے اوپر جو حق ہے ہم اس کو ادا کر دیں، اور سامنے والے کا جو حق آپ کے اوپر ہے اس کا سوال آپ اللہ سے کیجئے۔ جب کوئی آدمی اللہ کے لیے معاملات کو انجام دے رہا ہے، ہم کسی کے ساتھ حسن سلوک اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم آپ سے کیوں امید رکھیں گے بھائی؟
کہ آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کیجیے۔ حدیث دیکھیے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الواصل بالمکافی، غور سے حدیث سنیے، ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها، رشتہ داری کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ عطا کرتا ہے۔ ادھر سے آ رہے ہیں لوگ، ہم بھی آ رہے ہیں، ادھر سے کاٹ دیا ہم بھی دیا، ادھر سے شادی بیاہ میں بلائے ہم بھی بلائے، یہ بدلہ عدلہ ہے، یہ رشتہ داری کا نبھانا نہیں ہے۔ کا رشتہ داری کو جوڑنے والا اور نبھانے والا وہ شخص ہے کہ جس سے رشتہ داری کو توڑی جا رہی ہو اور وہ رشتہ داری کو جوڑ رہا ہے۔ آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے، تم ہم کو بلائے تھے، تمہارے یہاں اتنا بڑا پروگرام ہو گیا، ہم کو تو پوچھے نہیں، تو ہم تم کو کیوں پوچھیں گے، تم نے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھا۔ بھائی بہن کا جھگڑا ہوتا ہے اس طرح سے، بھائی بہن کا جھگڑا ہوتا ہے، بیٹے کا تم نے رشتہ کر دیا، ہم کو پوچھا تک نہیں، ہم شادی میں کیوں جائیں گے، منگنی میں ہم کو بلائے ہی نہیں۔ بھائی ماموں کہتے ہیں، جو ماموں ہیں بہن سے شکایت کر رہے ہیں کہ تم لوگ دونوں مل کر کے شادی بیاہ کر دیے، ہم کو تو پوچھے بھی نہیں، ہم ماموں تھے، ایک ماموں تھے، ہم کو پوچھ لینا چاہیے تھا، بلا لینا چاہیے تھا، اب نہیں بلاوے تو شادی میں تم کائے آئے ہو بلانے کے لیے، تم لوگ جا کے جاؤ خود کر لو، ہم نہیں رہیں گے تو کیا تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ یہ معاملات چلتے ہیں، یہ سب چلتا ہے۔ اب جب یہ چلتا ہے تو اس زندگی کے اندر سکون نہیں آ سکتا، اور اس کو رشتہ داری جوڑنا نہیں کہتے۔ ٹھیک ہے، انہوں نے نہیں پوچھا، آپ ماموں تھے، جا کے کھڑا کہے نہ ہو گئے، آپ کے تو بھانجے کی شادی تھی، کون آپ کو بگا دیتا؟ دنیا جانتی ہے کہ آپ اس کے ماموں ہیں، آپ ہی دل بڑا کر دیتے، تم کو نہیں پوچھا، دنیا جانتی ہے کہ تم اس گھر کے داماد ہو، بچے کے پھوپھا ہو یا اس کے پھوپھی ہو، تم جا کر کے وہاں کھڑے ہو جاتے۔ یہ نہ بڑپن کی علامت تھی، لیکن نہیں، ایگو ہے، شیطانی جذبہ ہے جو انسان کو سکون سے رہنے نہیں دیتا۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، ہم ایسا کریں گے، اس کے اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ تو دو کرو سڑ پھڑو ہوا، کہاں سے سکون ملے گا؟ لڑو، لڑ کے مرو، کہاں سے اطمینان حاصل ہوگا؟ اور یہ جان لیجئے، جب گھر کے اندر داخلے گھر میں سکون نہیں ہوگا تو پھر کہیں سکون نہیں ہوگا، کہیں سکون نہیں ملے گا اس کو، کہیں چین اور سکون اس کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی پسندیدہ ہے کہ جس سے اس کے رشتہ دار رشتے کاٹ رہے ہوں لیکن وہ اس کو جوڑ رہا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں ان رجلا قال، ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لی قرابتن، غور سے اس حدیث کو سنیے، کہا میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں، اصلہم، میں ان سے رشتے کو جوڑتا ہوں، اصلہم، رشتہ داری کو ان سے جوڑتا ہوں میں، لیکن ویقطعوننی، لیکن وہ لوگ رشتہ داری کو مجھ سے توڑتے ہیں، میں جوڑتا ہوں وہ رشتہ کاٹتے ہیں، توڑتے ہیں، وہ لوگ میرے ساتھ اس نے سلوک نہیں کرتے۔ کہتے ہیں وہ صحابی، احسن الیہم، میں ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہوں، ویسیئون الی، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ بدتمیزی کرتے ہیں، ہم ہمیشہ ان کے ساتھ احسان کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ کہا وَأَحْلُمُ عَلَيْهِمْ، ہمیشہ نرمی بردباری میں پیش کرتا ہوں ان کے لیے، لیکن وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، لیکن وہ لوگ میرے معاملات میں جہالت برتتے ہیں، بہت جہالت برتتے ہیں میرے ساتھ، جو ہے جہالت کا معاملہ وہ لوگ انجام دیتے ہیں۔ فقال، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے، کہا لئن کنت کما قلت، اگر بات ایسے ہی ہے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر بات ایسے ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو، فَكَأَنَّمَا تُصِفُّهُمُ الْمَلَّ، تو گویا کہ تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، گرم راکھ یا گرم ریت یا گرم بالو، جو آپ کہیے، تم ان کے منہ میں جھونک رہے ہو، ڈال رہے ہو۔ اور کہا وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ، اللہ رب العالمین کی جانب سے تمہارے لیے برابر مدد موجود ہے، اللہ کی جانب سے، ما كنت على ذلك، یا ما دمت على ذلك، جب تک تو اس عمل کے اوپر باقی رہے،
जब तक तू इस अमल के ऊपर बाकी रहेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद तुम्हारे शामिल हाल होगी। जब तक तुम्हारा यही मामला रहेगा अल्लाह ताला की मदद क्या होगी, तुम्हारे शामिल हाल होगी। इस हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को ये तरगीब दी कि अगर लोग तुम्हारे साथ, तुम्हारे रिश्तेदार बदतमीजी कर रहे हैं, बदसलूकी कर रहे हैं, तब भी तू अपने हाल के ऊपर बाकी रह और उनको उनके हाल के ऊपर छोड़ दे। ये बहाना बना करके कि हम उनके साथ अच्छाई कर रहे हैं, वो हमारे साथ अच्छाई नहीं कर रहे हैं, ये बहाना बना करके तुम रिश्तेदारी को मत तोड़। कहा क्यों? क्या इसलिए कि अगर ऐसा तू कर रहा है तो गोया के गरम रेत तू उनके मुंह के ऊपर डाल रहा है, गरम रेत उनके मुंह के ऊपर डाल रहा है। गरम रेत मुंह पे डालने का क्या मतलब है? इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह जब इस हदीस की तशरीह करते हैं तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तशबीह बयान की है। किस बात से? कहा जब तू उनके साथ एहसान करता रहेगा ना और वो तुम्हारे साथ बुराई करते रहेंगे तो गोया ये उनके लिए तकलीफ पहुंचाने में इस तरह से है जैसे तू किसी के मुंह में रेत, गरम रेत डाल दे। का एक इंसान के मुंह में गरम रेत डाल दिया जाए, उससे जितनी तकलीफ उसको होगी उससे कहीं ज्यादा तकलीफ वो अगर तुमको तकलीफ दे रहे हैं और तुम उनको अगर राहत पहुंचाओ तो उससे होगी, उससे होगी। अब आप उसको आप देख लें, कभी नोट कर लें, किसी को नहीं बुलाया, कोई करीबी रिश्तेदार है, रिश्तेदार ने नहीं पूछा, ऐन शादी के मौके पे आप जाके खड़े हो जाइए, किस तरह से शर्मसार होगा वो, पानी पानी हो जाएगा, क्या करें क्या नहीं करें, पैरों पे गिर जाएगा वो आदमी। कअन्नहुम कहा तुसिफ कअन्नमा तुसिफहुमुल मल्ला, गोया के ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुमला है, कोई हमारी बात नहीं है। गोया के तुम उनके मुंह के ऊपर गरम रेत डाल रहे हो, यानी जब तुम रिश्तेदारी को जोड़ रहे हो और वो लोग तुमसे रिश्तेदारी को तोड़ना चाह रहे हैं, तुम अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी कर रहे हो ना, ये तुम्हारे लिए सआदत की बात है, ये तुम्हारे लिए अच्छाई की बात है। और वो जो काम कर रहे हैं ना, ये उनके लिए अजाब की बात है। तो अजाब पाने वाला गर्म ही तो हासिल करता है, अजाब का तस्वुर जो पाया जाता है वो तो आग ही है। गोया कि आग से जलना उनके लिए वो अजाब का सामान तैयार कर रहे हैं और तुम अपने लिए सुकून तैयार कर रहे हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मदद जो है वो ऊपर से तुम्हारे ऊपर और है, अल्लाह ताला की मदद भी तुम्हारे ऊपर आ रही है। ये अलग मामला है। हर मामले में देखिए उसकी बरकत कितनी अच्छी होगी कि अल्लाह ताला की मदद आपको हासिल हो जाएगी, उससे अल्लाह की मदद हासिल हो जाएगी। इसी तरह से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, कहते हैं कि सतकून असरतुन व उमूरुन तुनकिरूनहा, कहा मेरे बाद कुछ ऐसी चीजें आएंगी, हाँ कुछ इमारात ऐसे आएंगे, ऐसे लोग अमीर बनाए जाएंगे, हाँ कि तुम उनको नापसंद करोगे, नापसंद करोगे। वो लोग तुम्हारे हुकूक को अदा नहीं करेंगे और अपना हुकूक तुमसे पूरा लेने की कोशिश करेंगे। ये मामला होगा, यानी तुम्हारे हुकूक के ऊपर वो अपने हुकूक को तरजीह देंगे। यानी हाकिम को चाहिए ये था कि वो महकूमीन के हक को अदा करता, रियाया के हक को अदा करता, तो वो अदा नहीं करेगा, लेकिन वो चाहेगा कि ये लोग मेरा जो हक है हाकिम का वो पूरा का पूरा अदा करें। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह फमा तअमुरुना। देखिए एक जो सलफी आदमी होता है, जो किताब और सुन्नत के ऊपर अमल करने वाला होता है, वो अपनी मर्जी से अमल नहीं करता, वो पूछता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अमल करें। यही कायदा है सलफ के नजदीक, कोई भी मसला पेश आए तो किताब और सुन्नत से उसकी दलील तलाशिए, अपने मर्जी से मत अमल कीजिए या किसी का सुना सुनाया अमल मत कीजिए। दलील ले लीजिए और दलील के मुताबिक कौल समझ जाइए और मसले को राजिह बात समझ जाइए, तब उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कीजिए। सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हुक्म देते हैं आप, अगर जब ये मामला हो जाएगा तो हमारा शरई मौकिफ उस वक्त क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए शरई मौकिफ। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं कहा कि झंडा लेकर के रास्ते में उतर जाना, ये नहीं कहा कि ये कर देना, ये नहीं कहा कि वो कर देना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम अपने हुकूक अदा करते रहना, तुम्हारे ऊपर जो उनके हक हैं उसको तुम अदा करते रहना, और तुम्हारा जो हक उसके पास है ना उसके लिए अल्लाह से दुआ मांगना।
اس کے لیے اللہ سے دعا مانگنا، یہ سلفی اصول ہے۔ اگر اس اصل کے اوپر عمل کیا جاتا نا تو آج جو اتنے ملک تخت و تاراج ہو گئے، ہاں بدل دیے گئے، اور وہاں کے لوگ آج پریشان حال ہیں، سیریا تباہ ہوا، یمن تباہ ہوا، اور اس طرح کے جو اور دوسرے ممالک تباہ، اور کیا کہتے ہیں لیبیا تباہ ہوا، یہ تباہیاں آج نہیں ہوتی۔ حاکموں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، بس سڑک پہ اتر گئے، چند نوجوانوں کو ورغلا دیا اور اس کو جھنڈا لے کر کے حاکم کے خلاف اتار دیا۔ یہاں سلفی اصول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں، کہا کہ تم یہ کرو، اور اگر یہ آج علماء یہ کہیں تو کہا کہ یہ حکومت کا پروردہ ہے، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، یہ ڈرپوک ہے، یہ فلاں ہے، یہ چیلاں ہے، یہ ہے، تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے بارے میں تم کیا کہو گے؟ کیا نبی کو بھی ایسے ہی کہو گے جیسے تم آج کسی کو کہہ رہے ہو؟ یہی اصول ہے، اس اصول کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اپنے حقوق ادا کریں، اور ہمارا جو حق ہے اس کو ہم اللہ رب العالمین سے طلب کریں، اللہ رب العالمین سے طلب کریں، یہی اخلاص کا معاملہ ہے۔ تو یہ دو اصول ہیں جس کی وضاحت ہم نے آج کے اس درس میں آپ کے سامنے کی، پھر آگے مزید اصولوں کی وضاحت آپ کے سامنے ہوگی، اور پھر جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی تطبیق کریں گے، اس کو فٹ کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کہاں کہاں فٹ کیا ہے، تب جا کر کے اس معاملے کی اور مزید وضاحت کھل کر کے آپ کے سامنے آئے گی۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من كل ذنب وخطیئة فاستغفروه انه كان للأوابین غفورا۔